آج میں آپ کو سلام کے اوپر تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم تمام اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں خلوص و عقیدت سے درود پیش کریں۔ نبی کی دی ہوئی تھی جو رسالت بھول بیٹھے ہو تم، نبی کی دی ہوئی تھی جو رسالت بھول بیٹھے ہو تم، نبی کو چاہنے والوں شجاعت بھول بیٹھے ہو۔ محمد سے محبت کا دعویٰ تو خوب کرتے ہو، محمد سے محبت کا دعویٰ تو خوب کرتے ہو، مگر تم دین کی اپنی شریعت بھول بیٹھے ہو۔ بٹے ہو جو تم فرقوں میں، بٹے ہو جو تم فرقوں میں، ذرا قرآن کو تھامو، روایت ماننے والوں حقیقت بھول بیٹھے ہو۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مجسم ہے، آپ کی تعلیم بھی رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ ہمیں دنیا پر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، ان کے دیے ہوئے گئے تعلیمات کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کے تعلیم میں رحمت پر عمل کیا جائے تو دنیا کی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک مثال کو لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام، یعنی یہ لوگوں اپنے درمیان سلام کو عام بناؤ۔ یہ کتنی اچھی تعلیم ہے کہ ہم آپس میں ملے تو سلام کریں۔ سلام کرنے والا جب السلام علیکم کہتا ہے وہ اپنے بھائی کی عافیت چاہتا ہے، اللہ تیرے دین و دنیا کو سلامت رکھے۔ اس کے جواب میں جب دوسرا بھائی بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی میں بھی تیری جان و مال کی خیر چاہتا ہوں۔ اس طرح سلام دو لوگوں کے بیچ امن و امان کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب دونوں ہاتھ ملا کر مصافحہ کرتے ہیں، گویا ساری زندگی امن و امان سے سلامتی کے ساتھ رہنے کی فضا پیدا کر لیتی ہے۔ یہ نتیجہ سنت پر عمل کرنے کا۔ ہم اگر تمام سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ آخر میں بس اتنا ہی تو ہوگا کہ نہ پیسہ لگتا ہے نہ خرچہ لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے نہ خرچہ لگتا ہے۔ سلام کیا کرو، اچھا لگتا ہے۔ سلام سے اللہ کی رحمت ملے گی، سلام سے اللہ کی رحمت ملے گی، نبی کا وعدہ سچا ہے۔